خداوند کے زندہ میٹھے مقدس کلام میں سے آج ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے خداوند کے مقدس کلام میں سے پڑھیں گے مکاشفہ اس کا 13 باب اور اس کی 18 آیات سے۔ حکمت کا موضوع یہ ہے کہ جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کے عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ میرے عزیزو، یہ بہت اہم موضوع ہے جس پر آج ہم خداوند کی مرضی کے مطابق خداوند سے حکمت اور دانائی اور عقل کی روح مانگتے ہوئے اس کلام کے حوالہ کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ 666 عدد 666 یہ بائبل میں ہمیں ملتا ہے۔ بائبل میں 666 کا مطلب فحاشی کا عدد ہے۔ میرے عزیزو، مکاشفہ جس کو ہم انگلش میں ریولیشن بھی کہتے ہیں، 13 باب 18 آیت میں کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، یہ جو 666 کا عدد ہے، اس کو ایک حیوان فحاشی کی علامت بھی کہتے ہیں۔ اس کے چند موضوع ہے جس پر آج ہم غور کریں گے۔ فحاشی کا عدد، مکاشفہ کی کتاب میں 666 کو انسان کا عدد یا فحاشی کا عدد کہا گیا ہے، جو آخری زمانے میں نمودار ہونے والا ایک ظالم اور خدا کے دشمن حاکم کی علامت ہے۔ میرے عزیزو، یہ 666 اس حیوان کی فحاشی کی علامت ہے جو آخری زمانے میں سمندر سے نکلے گا۔ اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، نامکمل انسانیت۔ بائبل میں 7 کا عدد کاملیت کا عدد سمجھا جاتا ہے یا خدا کا عدد، چونکہ 7 سے کم ہے، اس لیے یہ انسان کی نامکمل اور خدا سے دوری کی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ 666 یعنی 3 بار 666۔ انسانی کوششوں کے لیے انتہائی ناکامل گزرا اور انسانی
ہونے کی علامت ہے۔ تثلیث شیطان۔ جس طرح خدا کی تثلیث باپ، بیٹا، روح القدس ہے، اسی طرح 666 شیطان، ڈریگن، فحاشی، یہ شیطان کی تثلیث ہے، اور جھوٹے نبی کی شیطانی تثلیث کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ یہ عدد اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آخر میں ایک ایسی طاقت یا نظام آئے گا جو لوگوں کو خدا سے جدا نظام آئے گا جو لوگوں کو خدا کے بجائے اپنی پرستش پر مجبور کرے گا، اور ان کے ساتھ اور ان کے ماتھے یا ہاتھ پر یہ نشان لگایا جائے گا، یعنی 1 2 3 4 5 نہیں، 666 666۔ چھ سو 66 بائبل میں خدا کے خلاف انسانوں کی سرکشی اور گناہ کی انتہا کی علامت ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ دشمن کھلا گھوم رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے نیوز میں دیکھا تھا کہ یہ جو مہر بائبل ہمیں بتاتی ہے 666 ہاتھ پہ اس کی مہر ہوگی یا انسان کے ماتھے پہ اس کی مہر ہوگی، یہ کچھ عرصے میں دنیا میں آنے والی ہے۔ کچھ سائنٹسٹ اس کی تحقیق کر رہے ہیں اس بات کو لے کے کہ جس انسان کے ہاتھ پر وہ مہر نہیں ہوگی، اس کو کھانا پینا، کچھ لینا، خریدنا، پرچیز کرنا، فروخت کرنا، یہ کچھ بھی نہیں وہ کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے ہاتھ پہ یا اپنے پیشانی پر یا اپنے ماتھے پر وہ مہر نہیں چھپوائے گا۔ میرے عزیزو، بہنوں اور بھائیوں، جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اب اسی چیپٹر کو مکاشفہ 13 باب اس کو مکمل پڑھیں، آپ کو یہ باتیں اسی میں ملیں گی۔ جو آج ہو رہا ہے، یہ آج سے ہزاروں سال پہلے خداوند یسوع مسیح نے اپنے بندوں کے ذریعے ہم تک یہ باتیں پہنچا دی ہیں۔ تلوار کی نوک پر یہ جو 666 کے فالوور ہوں گے، جو اس کے پیروکار ہوں گے، تلوار کی نوک پر انسان سے یہ مہر، یہ چھاپ لگوا لیں گے،
خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے آپ اگر چھاپ نہیں لگوائیں گے. کوئی کام نہیں کر سکتے آپ. میرے عزیزو، تیرواں باب اس کی 15ویں آیت سے پڑھیں گے. اور اسے ایسا حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا، اور وہ حیوان تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی جیسے بولے جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرے. اور اس نے سب چھوٹے بڑے دولت مند اور غریب اور آزاد اور غلام سب کے داہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کر دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد اور کوئی عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے. یہ آج کے دور میں میرے عزیزو یہ بہت سی جگہ پر اس کے تجربات ہو رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے چائنا میں امریکہ تک اس پر ریسرچ ہو چکی ہے. خداوند ہمیں اس چھاپ سے، اس 666 کے عدد سے بچا کے محفوظ رکھے. پر غور فکر کرنے کی بات تو یہ ہے، ایمانداروں کا کیا ہوگا؟ میرے عزیزو، خداوند اپنے طالب کو تنہا کبھی نہیں چھوڑتا. آپ ڈرے نہیں، غم میں نہیں جانا، پریشان نہیں ہونا، بلکہ خداوند کے زندہ نام کو پکارنا ہے. وہ حل مشکلات ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میرے عزیزو، وہ شیر ببر ہے. وہ ہمیں ہر پریشانی سے، ہر مشکلات سے نکالتا ہے، ہمیں بچاتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے. آئے ہم سب اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیں. کہیں کہ اے خداوند، ہماری زندگیوں کو اپنے نام کے لیے اور جلال کے لیے استعمال کر، تاکہ ہم آپ کے اس زندہ، میٹھے اور پوتر کلام کو اوروں تک پہنچانے والے بن سکے، جیسے کہ آپ کے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. میرے عزیزو، یہ غور طلب بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں کہ نہیں. سرنڈر خالی کر دے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے. وہ آپ کو سنبھال لے گا، وہ آپ کو زندگی کا تاج دے گا، وہ آپ کو بڑی برکت دے گا. آپ ایمان رکھیں، خداوند آپ کے ساتھ ہو. اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.